فرشتوں کو پہلے پیدا کیا، پھر جنات کو پیدا کیا، پھر حضرت انسان کو پیدا کیا۔ آیا بعد میں ہے، لیکن ان دونوں پر سبقت لے گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ وجہ علم ہے۔ انسان کو مقام ملا، مرتبہ ملا، بلندی ملی، رفعت ملی، شان ملی، مقام ملا، عہدہ ملا، منصب ملا، شرف ملا، تو صرف اور صرف علم کی وجہ سے ملا۔ وہ علم کیا تھا؟ اور اس علم میں کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا؟ قرآن اس کی تصریح بھی کرتا ہے، تشریح بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو فرشتوں نے کہا مولا کریم، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اگر تو انسانوں کو بنائے گا، کائنات کے اندر بھیجے گا اور اپنی کائنات کو بسائے گا، تو انسان جو ہے وہ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، اور آپس کے اندر دست و گریباں ہوں گے۔ لہٰذا ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہم ہی آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، پلک جھپکنے کے برابر صبح شام آپ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے کیا کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ لفظ کیا ہے؟ علم۔ کیا عطا فرمایا؟ علم الاسماء۔ دنیا کے اندر جو چیزیں تھیں، ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے، علم عطا فرمایا۔ فرشتوں سے کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، مولا کریم تو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کا ہمارے پاس علم نہیں۔ الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو عطا فرماتا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں دیا، لہذا ہمیں پتا نہیں۔ آدم علیہ السلام نے نام فر بتا دیا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، باری تعالیٰ کا ارشاد، آدم علیہ السلام ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ غیب کا علم چاہے آسمانوں کا ہو یا زمینوں کا میرے پاس ہے۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو۔ انسان کے شرف کو قبول کرو، انسان کی فضیلت کو قبول کرو، انسان کے مقام کو تسلیم کرو، انسان کی فضیلت کے آگے سر تسلیم خم کرو۔ اب تو بات واضح ہو چکی، ویسے تو نہیں کہا تھا کہ میں حضرت
انسان کو بنانے لگا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کو فضیلت ملی، مقام ملا، شرف ملا، تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا تھا۔ اب ایک نقطہ سنیں ذرا، کمال کا نقطہ۔ عارفین فرماتے ہیں صرف چیزوں کے نام کی وجہ سے انسان مسجود ملائک بنا، صرف چیزوں کے نام سے۔ وہ معرفت خداوندی کا علم نہیں تھا، وہ کسی کتاب کا علم نہیں تھا، وہ کوئی عظیم کوئی خاص علم نہیں تھا، بلکہ صرف چیزوں کے ناموں کے علم نے انسان کو مسجود ملائک بنا دیا۔ تو جو اللہ کے ناموں کا، اللہ کی ذات کا علم حاصل کرے گا، اللہ اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ علم، اور صرف یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں۔ آگے چلے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی؟ سلطنت عطا فرمائی۔ تو اس کی وجہ بھی علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں کیا سکھایا؟ لوہے سے زرہیں بنانے کا علم عطا کیا۔ کیا عطا کیا؟ لوہے سے زرہیں بنانے کا علم عطا کیا۔ وجہ بنی علم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی، جو سلطنت عطا فرمائی، جو قوت، طاقت، ہیبت، رعب، دبدبہ عطا فرمایا، کسی اور کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا، نہ قیامت کی صبح تک کسی کو عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پرندوں کی جو بولی ہے اس کا علم عطا فرمایا۔ کس کا؟ پرندوں کی جو بولی ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور یہ حکومت کیسی تھی؟ کوئی عام حکومت نہیں تھی۔ پرندوں پر بھی حکومت، چرندوں پر بھی حکومت، درندوں پر بھی حکومت، انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، خشکی پر بھی حکومت، تری پر بھی حکومت، حشرات الارض کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اس حکومت کی وجہ کیا تھی؟ علم۔ اللہ نے انہیں خاص مقام دیا، ہر چیز کی بولی جانتے تھے۔ چونٹی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تک اللہ نے علم نہیں دیا تھا، بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا۔ کس کے اندر؟ کنویں کے اندر پھینکا۔ وہاں سے نکالے گئے، تاجروں کے ہاتھ بیچے گئے، مصر کے بازار میں بولی لگی، پھر خریدے گئے، غلام بنا لیے گئے، بادشاہ وقت نے ٹھکانہ دیا، پھر الزام لگا، جیل میں ڈالے گئے۔ جب 40 سال کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ جوانی کو پہنچے بھرپور تو ہم نے یوسف کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ حکمت اور علم عطا فرمایا۔ اب اس علم نے، وہ علم کیا تھا؟ خوابوں کی تعبیر۔ کیا؟ خوابوں کی تعبیر۔ یہی وہ علم تھا جس کی بدولت مصر کا ایک قیدی جو ہے مصر کا بادشاہ بنا۔ اس علم کی وجہ سے بادشاہ کو خواب آیا، درباریوں سے پوچھا،
انہاں آکھے ہو جو خوابہ دی تعبیر دسن واسطہ سی ویلے نہیں، جو اٹھ پٹا خواب آئے ہم بتاتے پھریں، ہم ان خوابوں کی تعبیر کے لیے بیٹھے نہیں، حالانکہ انہوں نے ہوندہ کو نہیں سی۔ اور جو درباری ہوتے ہیں نا انہیں کچھ نہیں آتا۔ علم نور ہے، نور، یہ ظالم لوگوں کے پاس نہیں رہتا۔ علم نور ہے، یہ ظالموں کے ساتھ دینے والوں کے پاس نہیں رہتا۔ علم نور ہے، یہ ظلم و ستم کرنے والوں کے ساتھ نہیں رہتا۔ علم نور ہے، یہ جاہلوں کی جہالت کی تاریکی کا ساتھ دینے والوں کے پاس نہیں رہتا، اللہ ان سے چھین لیتا ہے۔ جب علم کی روشنی ہی چلی جائے خوابوں کی تعبیر کیسے بتائیں گے؟ ان کا ہم نہیں بتا سکتے۔ وہ جو 2 بندے چھوٹے تھے، ایک کو پھانسی ہوئی، ایک بچ گیا تھا، اس کو یاد آیا او جیل میں ایک بندہ ہے، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل نوجوان ہے، اس نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس کے خواب کی تعبیر کی وجہ سے میں بچ گیا اور میرا ساتھی مارا گیا۔ بادشاہ کو کہتا وہ نوجوان اب آیا۔ اب دیکھیں یہاں جو اللہ نے علم عطا کیا تو بطور خاص توجہ، جو اللہ نے علم دیا تھا اس نے 2 کام کیے۔ کتنے؟ 2 کام کیے۔ کہا آپ آئیں، تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے نہیں نکلوں گا کہ بادشاہ بلا رہا ہے تو میں جاؤں، نہ نہ نہ، پہلے بلاؤ زلیخا کو اور اس کی سہیلیوں کو بلاؤ، مجھ پر جو الزام لگا ہے اسے صاف کیا جائے، کیونکہ ساری زندگی کا یہ داغ ہے، اس کا دھلنا ضروری ہے۔ عزت پیاری ہوتی ہے انسان کو عہدے سے، عزت بار بار نہیں ملتی، ایک ہی بار ملتی، چلی جائے واپس نہیں آتی۔ عہدے ملتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، عہدوں کی تو پرواہ کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بلایا گیا، زلیخا نے اعتراف جرم کیا، علم نے پہلے الزام کو صاف کیا، یہ بات یاد رکھنا، علم نے الزام کو دھو دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باعزت بری ہوئے، پھر باوقار طریقے سے رہا کیا گیا، خواب کی تعبیر بھی بتلائی، تدبیر بھی بتلائی۔ یہ علم کی وجہ سے جو اللہ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا کہ ایک مصر کے قیدی کو علم نے تخت مصر کا مالک بنا دیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آفر پیش کی، اور یہ جو آفر پیش کی ہے یہ بھی علم کی وجہ سے کی ہے، کہ اللہ نے سمجھ بوجھ کا علم دیا ہے، تو جو اللہ کا دیا ہوا سمجھ بوجھ کا علم ہے میں اس کے ذریعے سے خلق خدا کے اوپر جو مشکل سال آئیں گے میں وہ مشکل سال اچھے انداز سے گزار لوں گا، لہٰذا انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا یوسف علیہ السلام نے وہ ایام کس طرح سے گزارے، علم کی وجہ سے۔ آگے چلیں، ایک وقت کا ولی ہے اور ایک وقت کا نبی ہے، نبی بھی عام نہیں، خاص نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے اور جلالی نبی ہے، اور اس نبی کو شرف حاصل ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا، موسیٰ کلیم اللہ۔ ایک مجلس میں کہہ بیٹھے، کسی نے سوال کر دیا، بیان بڑا پسند آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان سے جب سوال ہوا کہ آپ سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی علم والا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ بات ٹھیک تھی، انداز صحیح نہیں تھا، اللہ کو پسند نہیں آئی بات، اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اب وقت کے نبی کو وحی الہی متنبع کرتی ہے کہ اب ایسا کرے، آپ کو اپنے علم پر ناز ہے، تو 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں،
ہمارا ایک بندہ خضر نامی اسی دنیا میں رہتا آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، جائیے ان کی شاگردگی اختیار کیجئے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ وقت کے نبی کو۔ اور جمہور کا قول یہ ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے بلکہ ولی ہے۔ اب نبی کو ولی کا شاگرد بنایا جا رہا ہے، من لدنا علما، ہم نے حضرت خضر کو اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا۔ کیا عطا فرمایا تھا؟ علم عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے شاگرد بنے تو علم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ کہاں وقت کا نبی، کہاں نبی کے زمانے کا ولی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غیر نبی کی شاگردگی اختیار کرنی پڑی تو سبب علم بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب الزام لگایا عیسائیوں نے کہ بغیر نکاح کی یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو نے یہ بچہ کہاں سے لایا، شادی تیری ہوئی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے والدہ پر لگے ہوئے الزام کو دور کیا تو علم کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ بولے کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ کسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حکمت عطا فرمائی تھی، تورات کا بھی علم دیا تھا، انجیل کا بھی علم دیا تھا۔ اس علم نے حضرت مریم پر لگنے والے الزام کو دور کیا، سبب حضرت عیسیٰ کا علم بنا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، پتہ یہ چلا انسان نے جب بھی عروج حاصل کیا ہے، جب بھی مرتبہ پایا ہے، جب بھی مقام پایا ہے، جب بھی کوئی عہدہ اور منصب اسے ملا ہے، جب بھی کوئی شرف ملا ہے، جب بھی اسے بلندی ملی ہے، رتبہ ملا ہے، تو صرف اور صرف علم کی وجہ سے ملا۔ کل تک ہم پوری دنیا پر ہماری حکومت تھی اور چار دانگے عالم میں اسلام کا پرچم لہراتا تھا، خشکیوں سے لے کر صحراؤں تک، سمندروں سے لے کر پہاڑوں تک، جنگلات سے لے کر وادیوں اور ریگستانوں تک، شہروں سے لے کر دیہاتوں تک، عرب سے لے کر عجم تک، اگر کسی قوم کا علم کا طوطی بولتا تھا تو وہ مسلمان تھے۔ وہ کون تھے؟ اگر کسی شعبے میں سب سے آگے کوئی قوم تھی، چاہے وہ طب کا شعبہ ہو، سائنس کا شعبہ ہو، میڈیکل کا شعبہ ہو، علم کا شعبہ ہو، حدیث کا شعبہ ہو، قرآن کا شعبہ ہو، قرأت کا شعبہ ہو، تجوید کا شعبہ ہو، اور لڑائی کا شعبہ ہو، جنگ کا شعبہ ہو، اور ریاست کا ہو، حکومت کا ہو، سلطنت کا ہو، تسخیر کائنات کا ہو، تحقیق کا ہو، اور تقریر کا ہو، تدریس کا ہو، تصنیف کا ہو، کوئی بھی میدان تھا، تعلیم کا ہو، سب سے آگے مسلمان تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس علم تھا۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ دنیا کے اندر جتنی بڑی اور جتنی تحقیقی اور جتنی زیادہ کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں، آج تک کسی اور قوم نے نہیں لکھی۔